یہ جو کرتوت ہیں یہودیوں کے آج فلسطین میں اور بیت المقدس میں عبادت میں مشغول، تراویح میں مشغول اور نماز میں مشغول مسلمانوں پر گولیاں، اور سب خاموش ہیں، پوری دنیا کا میڈیا خاموش ہے، بچے نیزوں کی ہنیوں پہ اچھالے جا رہے ہیں، عورتوں کو رگیدا جا رہا ہے گلے سے پکڑ کے۔ دیکھیں آپ فیس بک پہ ان کی تصویریں، کس طرح فوجی پکڑتے ہیں، جس طرح شکاری اپنے شکار کو پکڑتا ہے، یہاں سے پکڑ کے عورت کو گھما دیتے ہیں، اسے اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ آزادی نسوان کہاں ہیں؟ وہ آنٹیاں مر گئی ہیں، ملالہ کہاں ہے؟ کہاں مر گئی ہے ملالہ؟ آج اسے نہیں سمجھ آ رہی کہ معصوم بچیاں وہاں تڑپ رہی ہیں، کیوں نہیں بولتے ہو؟ تم سب عیسائیوں اور یہودیوں کے ایجنٹ ہو، تم اسلام کے خلاف صرف بولنا جانتے ہو۔ مسلمانوں نے کوئی کام کیا تو تم شور مچا دیتے۔ اگر دن فیس بک پہ کہنے لگے چرچ پہ قبضہ کر لیا ہے نرسوں نے، مسلمان نرسوں نے چرچ پہ قبضہ کر کے میلاد شروع کر دیا ہے، تو نیچے مزاح کرتے ہیں چرچ فتح ہو گیا ہے جی، اس میں میلاد اور شرم کرو، جھوٹ بولتے ہو۔ وہ چرچ نہیں ہے، وہ ہسپتال کے اندر ایک کمرہ مخصوص کیا گیا تھا عبادت کے لیے، اس میں عیسائی بھی عبادت کر سکتے ہیں، یہودی بھی کر سکتے ہیں، مسلمان بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے میلاد کیا یا نعتیں پڑھی تو تم نے کہا چرچ پہ قبضہ کر دیا ہے، وہاں بھونکتے ہو، یہاں تمہاری زبانوں کو چوب لگ جاتی ہے۔ عورت کو نیچے رکھ کے گھٹنا اس کی گردن پہ رکھ دینا، تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہماری بیٹی نہیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا کے تمام مسلمان ایک عضو کی طرح، ایک جسم کی طرح۔ ہارٹ کی تکلیف تو خیر بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، جگر کی تکلیف بھی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس انگلی اور ناخن پہ تھوڑی سی تکلیف ہو، آنکھ سوتی یہاں تکلیف ہوئی، آنکھ نے بھی محسوس کیا، کانوں نے بھی محسوس کیا، معدے نے بھی محسوس کیا۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، کسی عضو کو تکلیف ہو تو دوسرا عضو اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، یا مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے، اس کی اینٹیں ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں، اگر اکھڑ جائے دیوار گر جائے۔ تو فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں پہ جب ظلم ہو، گولیاں چلے، ان کی عصمت دری ہو، بچوں کو مارا جائے، 6 سال کے بچوں کو ماں کے دامن سے گھسیٹ کے قیدی بنایا جائے، اور قیدی اسے 6 سال کے بچے کو قیدی بنا کے لے جا رہے ہو، تو پاکستان میں رہنے والے کلمہ گو مسلمانوں کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں رونا چاہیے اس پر، ہم کر کچھ نہیں سکتے، ہم مجبور ہیں فلسطینیوں، ہم مجبور ہیں۔ تو وہاں آواز لگا رہا ہے اینا صلاح الدین، کہاں ہے صلاح الدین، این پاکستان، تم آواز لگا رہے ہو ہمیں، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم خاموش ہیں۔ ہمارے حکمران بیان دیتے ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، کشمیری مر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیریوں پہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، کشمیریوں کے بچے دودھ کے ایک گھونٹ کو ترس رہے ہیں، اور ہم بیان دیتے ہیں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تمہارے شانہ بچانا کھڑے ہیں۔
یہ تو کمزوروں کی دلیل ہوتی ہے، اس کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حجاج ابن یوسف کو تو بڑے سال میں نکالتے ہو یار، آج بھی اس کا ذکر کرتے ہو تو بڑا ظالم تھا، یہ تھا وہ تھا۔ سندھ کی ایک لڑکی نے اسے آواز لگائی تھی، سندھ کی ایک لڑکی نے اسے آواز لگائی تھی اور اس نے اپنے بھتیجے کو فوج دے کر بھیجا تھا محمد بن قاسم کو۔ محمد بن قاسم کو بھیجنے والا کون تھا؟ تم نے داستانیں بنا کے لوگوں کو سنا دی اس کے ظلم کی، اور یہ جو ہمارے 56 صوبوں کے حکمران ہیں یہ بڑے عادل ہیں جی، واہ جی واہ، وہ بڑا ظالم تھا حجاج۔ حجاج کا ایک احسان، تم کلمہ پڑھنے والے نہیں اتار سکتے ہو۔ یہ قرآن پر زبر زیریں کس نے لگوائی تھی کہ تم آج قرآن پڑھنے کے قابل ہو؟ اگر زبر زیریں نہ ہوتی، زبر زیریں ہونے کے باوجود کون نہیں آتا، اور زبر زیریں نہ ہوتی تو کون پڑھتا؟ یہ اس نے لگوائی۔ داستانیں بیان کرتے ہو، تاریخ نے ظلم کیا، بدنام کر کے رکھا۔ جو ظالم ہوتے ہیں، زانی شرابی ہوتے ہیں، وہ ایک لڑکی کی آواز پر اٹھ کر ہوتی ہے، اٹھے نہ ہمارے حکمران۔ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ ان فلسطینیوں کی تقریریں تو سنیں، بچوں کی 7 سال کے بچوں کی تقریریں سنیں، وہ سامنے کھڑے ہوئے فوجیوں کو کہتے ہیں تم کدھر ہو، ہم شیر ہیں۔ ان 6 سال کے بچوں کی تقریریں سنیں، اس بچی کی تصویر دیکھیں جس کی عمر 7-8 سال ہے، اور وہ اسرائیلی فوجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی، یوں آنکھیں ڈال کے کھڑی، اور وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، اینَ صلاح الدین، کہاں ہے صلاح الدین؟ یا اللہ تو اسے کوئی بعید نہیں ہے، کوئی صلاح الدین اٹھا میرے اللہ، نہیں تو یا اللہ کوئی صلاح الدین نہیں اٹھتا، اور یہ سارے اس دن ہو گئے تو میرے ابابیل ہی بھیج دے۔ بیت اللہ کو بھی تو بچایا تھا نا ابابیل بھیج کے، ابابیل بھیجے تھے اور بیت اللہ کو بچا لیا تھا۔ ہماری نمازوں کا تو قبلہ اول بیت المقدس ہے، ویسے قبلہ اول نہیں ہے، قبلہ اول بیت اللہ ہے۔ سب سے پہلے جو قبلہ بنا وہ کون سا تھا؟ بیت اللہ۔ لیکن ہماری نمازوں میں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ ہماری نمازوں کا وہ قبلہ اول ہے۔ یا اللہ کو یا ابابیل ہی بھیج دے، ابابیلوں کا جھنڈ بھیج دے، لشکر بھیج دے، اور ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما لکم، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے ہو، حالانکہ کچھ کمزور مرد، عورتیں، بچے چیخ چیخ کے مکے میں دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، مولا ہمیں اس جہاں سے نکال، مولا ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ یا اللہ ہمارا کوئی دوست بھیج، کوئی امدادی بھیج ہمارے لیے، کوئی ولی حمیدی بھیج۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مکے میں جو مظلوم لوگ رہ گئے ہیں اور ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا یہاں سے نکال کے لے جا، تم اللہ کی راہ میں قتال کر کے ان کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے آج بالکل وہی صورت،
والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کمزور مرد، عورتیں اور ربنا، اے ہمارے رب، یا اللہ ان پر کوئی عذاب نازل کر، یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، تو لفظ کن سے ہر چیز بنا دیا کرتا، تو مچھر سے نمرود کو پٹوا دیا، تو نے تو سورۃ یاسین میں بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے حبیب نجار کو قتل کیا تھا تو ہم نے اس کے بعد ان پر کوئی لشکر نہیں اتارا، ہم لشکر اتارنے والے نہیں تھے کہ ان کی تباہی کے لیے ہم کوئی لشکر اتارتے، ہمیں ضرورت نہیں تھی، صرف ایک چنگھاڑ تھی، صرف ایک چنگھاڑ تھی جو اوپر سے آئی اور ہم نے انہیں بجھے ہوئے انگاروں کی طرح کر کے رکھ دیا۔ مثال کیا تھی؟ بجھے ہوئے انگارے، یعنی پہلے شعلوں کی طرح چمک رہے تھے، انگارے کی طرح تیز رہے تھے، مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، حبیب نجار کو قتل کر دیا انہوں نے، پھر وہ جو انگارے تھے ایک چیخ آئی، ہم نے انہیں راکھ بنا کے رکھا، مولا کوئی ایسی ہوا چلا جو قوم عاد پہ چلائی، 7 دن اور 8 راتیں، جب مشرکین کے گھروں سے گزرتی عذاب بن جاتی، مومنوں کے گھروں میں داخل ہوتی تو رحمت بن جاتی۔ یا اللہ تو غیب سے کوئی مدد فرما،